بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائل بائع کا قاعدہ، جو واو یا فاعل کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل شدہ ہو، اور وہ واو اور یا فعل ماضی میں، یعنی جس طرح قال میں الف سے بدل گیا اور با میں الف سے بدل گیا، بعد آئی تو ماضی میں، تو اس کو حمزے سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے قابل سے قائل، بائع سے بائع، بات آ گئی سمجھ میں۔ عابر اور سائد میں قاعدہ جاری اس لیے کہ واو اور یا ان کے ماضی عابر اور سید میں تعلیل شدہ نہیں ہے، بات آ گئی سمجھ میں۔ قیام جیاد کا قاعدہ، جو واو مفتوح کسرے کے بعد آئے اس کو تین صورتوں میں یا سے بدلنا ضروری ہے۔ تین صورتوں میں یا سے بدلنا، نمبر ایک، وہ واو مصدر کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو، مصدر کے اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل شدہ ہو، جیسے قوام سے قیام، قوام سے۔ نمبر واو اس کے فعل ماضی قام میں تعلیل شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور مفرد میں ساکن ہو، جیسے حواز سے حیاز، اس کا مفرد حوض میں ساکن ہے، حوض میں کیا ہے، بات آ گئی سمجھ میں۔ نمبر تین، وہ واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کے مفرد میں تعلیل شدہ ہو، پہلی صورت میں کیا ساکن ہو، اس میں اب کیا ہے تعلیل شدہ ہو، جیسے جواد سے جیاد، جواد سے، اور اس کے مفرد جید میں تعلیل شدہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ، سید کے قانون سے تعلیل شدہ ہے، سید کے قانون سے وہ آگے آ رہا ہے، سید کے قانون آگے سید کا جب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آئیں، ایک کلمے واو اور یا اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، تو واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کرنا ضروری ہے، جیسے سیدن سے سیدن، سیدن سے۔ تو بات دیکھو، جب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آئیں، ایک ساتھ آئیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، ان میں سے پہلا کیا ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، تو واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں، جیسے سیدن، سیدن سے سیدن، یہ مرمیون کی طرح ہے نا، مرمیون کے قانون کی طرح یہ بھی ہے نا، مرمیون کا قانون آگے آ رہا ہے، کہاں ہے، نہیں ہے، یہی ہے بس، مرمیون میں قانون۔ ہاں، ادغام کے بعد اگر یا مشدد پہلے سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرے سے بدلنا ضروری ہے، جیسے مرمویون سے مرمیون، بات آ گئی سمجھ میں، جیسے مرمویون سے مرمیون، بات سمجھے؟ ہاں، کہ کیا ہے، واو اور یا ہے مرمویون میں، تو واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کیا اور پھر یا سے پہلے والے حرف کو کسرہ دینا بھی ضروری ہے، تو مرمیون سے مرمیون ہو گیا، کیا ہو گیا، بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ہاں۔ نمبر 12، قیل کا قاعدہ، قیل کا، جو واو اجوف میں فعل جمع مکسر کے عین کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے، جیسے قول سے قیل۔ آگے ہاں جواب دیکھنا۔ نمبر 13، بویب انیاب کا قاعدہ، جو الف عین کلمے کے مقابلے میں آئے اور اصل میں واو یا ہو، اس کو مصغر اور جمع بناتے وقت اپنے اصل حرف سے بدلنا ضروری ہے، جیسے بابن سے بویبن، ابوابن سے
ہاں بابن سے بویبن اور ابوابن، کیا ابواب، وہ تصغیر ہے، وہ جمع ہے۔ نابن سے نیبن اور انیابن، بات آگے سمجھنی آئے کیا ہے؟ ہاں ادعرن کا قاعدہ، جو واو مضموم غیر مشدد، جو واو کیا ہو؟ مضموم ہو غیر مشدد عین کلمے کے مقابلے میں آئے، اس کو حمزے سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے ادورن، اد سے ادعرن، اد مضموم ہو غیر مشدد، ٹھیک ہے، جوازی قانون ہے یہ بھی۔ آئے کیا ہے؟ بیزن مبیون کا قاعدہ، بیزن جو یا اسم مفعول ثلاثی مجرد یا فعل جمع مکسر یا فعلہ صفتی کے عین کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا ضروری ہے، تاکہ یا واو سے نہ بدلے، تاکہ واو یا سے، جیسے ہاں مبویعن سے مبیعن، یہ اصل میں کیا تھا؟ مبیوعن، کیا تھا؟ مبیوعن، ٹھیک ہے، مبیوعن تھا نا، مضروبن کے ذن تھا، ٹھیک ہے، مبیوعن۔ اب با ساکن ہے، یا متحرک ہے نا، یا کیا ہے؟ متحرک ہے، اس کا ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے، تو یا کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی؟ با کو دے دی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے واو کو حذف کر دیا، پہلا مدہ ہے نا، ایک کلمے میں ہے تو واو کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو مبویعن سے کیا ہو گیا؟ مبویعن، پھر مبیعن کے قانون سے، ٹھیک ہے، با کو یا کو کس سے تبدیل؟ با کے ضمے کو کسرے سے تبدیل کر دیا۔ بات سمجھے؟ تعلیل سمجھے نہیں سمجھے؟ کون کون نہیں سمجھا؟ ہاتھ اوپر کرو نا جو نہیں سمجھا، سارے سمجھے، تو نہ سمجھے؟ مبیعن اصل میں کیا تھا؟ مبیوعن، ہاں یاد چاہے انہیں ما قبل چاہے یا جو ساکن با ہے نا، چاہے با ساکن مبیوعن، تو یقول کا قانون ہے کہ یا مضموم یا مکسور ما قبل ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں۔ تو اب یا کا ضمہ ہو گیا با کو، کس کو؟ اور یا ہو گئی ساکن، اور یو ان میں واو ویسے ساکن، تو واو اور یا دونوں ساکن ہو گئے نا، تو ایک کو حذف کر دیا تو کیا ہو گیا؟ مبیعن، مبویعن، ٹھیک ہے، پھر کیا کر دیا؟ اس کے ما قبل کے ضمے کو مبیعن کے قانون سے کسرے سے بدل دیا۔ بات آگے سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ جیسے مبویعن سے مبیعن، ٹھیک ہے، بویزن سے بیزن، بویزن سے بیزن، حیقہ سے حیقہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ فائدہ، فعلہ دو طرح کا سے استعمال ہوتا ہے، فعلہ اسمی، فعلہ صفتی۔ فعلہ اسمی وہ فعلہ ہے جو کسی شے، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے طوبہ درخت کا نام ہے، اس کو فعلہ اسمی کہتے ہیں۔ فعلہ صفتی وہ ہے، وہ فعلہ ہے جس میں صرف صفت والے معنی کا اعتبار کیا جائے، جیسے حیقہ جو اصل میں حیقہ تھا، ٹھیک ہے، نوٹ فعلہ تفضیلی فعلہ اسمی کے حکم ہے، اسم تفضیل بھی آتا ہے نا، ضربہ۔ بات آگئی سمجھ میں؟ نمبر 16 لم یکو کا قاعدہ، کان یکونو کے فعل مضارع معلوم کا نون جب جزم کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس کو تخفیف کے لیے حذف کرنا جائز ہے، جیسے لم یکن سے لم یکو، آئی بات سمجھ میں؟ اور لم تکن سے لم تکو، لم، بات آئی سمجھ میں؟ قوائل بوائن کا قاعدہ، جو واو یا اصلی ہو جمع منتہی جموع کے ایسے الف کے بعد آئے جس سے پہلے واو یا ہو، اس کے بعد دو حرف ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ جو واو اور یا اصلی ہو، دوبارہ دیکھو،
اور جمع منتہی الجموع کے ایسے الف کے بعد آئے جس سے پہلے واو یا یا ہو، قواولو، ٹھیک ہے، جمع منتہی الجموع سے پہلے بھی واو یا یا ہو اور اس کے بعد بھی واو یا یا ہو، بات آ گئی سمجھ میں، اور اس کے بعد دو حرف ہوں، اس کے بعد کیا ہوں، اس واو اور یا کو حمزے سے بدلنا ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے قواولو، قوا سے قوائلو، بوایع سے بوایع، بات آ گئی سمجھ میں؟ سارے قانون سمجھ میں آ گئے؟ ہاں، اب قائل بائن کا قانون، ایک منٹ